بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طلبہ، ہدایت النحو میں ایک مقدمہ اور 3 اقسام ہیں، جس میں سے مقدمہ آپ نے پڑھ لیا اور پھر آپ نے پڑھا کہ قسم اول اسم کے بیان میں ہے، اور اس قسم اول میں 2 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے، جن میں سے پہلا باب اسم معرب کے بیان میں، اور اس باب میں ایک مقدمہ اور 3 مقاصد اور ایک خاتمہ. تو اس باب کا مقدمہ اور اس کا مقصد اول جو مرفوعات کے بیان میں تھا وہ آپ نے پڑھ لیا. مرفوعات تک کا سبق ہو چکا. اب آج کے سبق میں دوسرا مقصد جو منصوبات کے بیان میں ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں المقصد الثانی فی المنصوبات، دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں ہے. تو اس میں معرب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوعات کل 8 ہیں، ان کو پڑھ لیا آپ نے، اور یہاں سے منصوبات کا بیان شروع کر رہے ہیں. منصوب کی جمع ہے منصوبات، اور منصوب وہ اسم کہلاتا ہے جس پر کسی عامل کی وجہ سے، عامل نصب کی وجہ سے فتحہ یا کسرہ یا الف یا یا آئے، تو ایسے اسم کو منصوب کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں منصوبات کی قسمیں شمار کراتے ہیں: الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، اسماء منصوبات کی 12 قسمیں ہیں. کل 12 طرح کے اسماء منصوب ہوتے ہیں. ان کے اسماء شمار کرا رہے ہیں: المفعول المطلق، وبه وفیہ ولہ ومعہ. یہ بہ، فیہ، لہ، معہ یہ مفعول سے متعلق ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے، یعنی بہ وفیہ وغیرہ کا عطف المطلق پر ہو رہا ہے. تو اب نام ہو گئے مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ. یہ 5 مفعولات ہیں جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، اور منصوبات میں یہ اصل ہیں. یہ وجہ ہے کہ صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب نے منصوب کی تعریف کی ہے: مشتمل علی عالم المفعولیت، کہ منصوب وہ اسم ہے جو مفعولیت کی علامت پر مشتمل ہو. اور مفعولیت کی علامت وہی فتحہ، کسرہ، الف اور یا، یہ 4 چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ 12 قسمیں: مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، والحال والتمییز والمستثنی. حال اور تمییز اور مستثنی. عربی میں تمییز 2 یا سے لکھیں گے، لیکن اردو میں اسے 1 یا سے بھی لکھتے ہیں، اور بولنے میں بھی ڈبل یا کا بولنا ضروری نہیں ہے. وَاسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا وَخَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَالْمَنْصُوبُ بِالَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ وَخَبَرُ مَا وَلَلْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ. اور ان اور اس کے اخوات کا اسم، اور کان اور اس کے اخوات کی خبر، اور لائے نفی جنس کا اسم منصوب، اور ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر. یہاں المنصوب باللتی لنفی الجنس کا صرف اسم للتی لنفی الجنس نہیں کہا، اس لیے کہ آپ اس کی فصل میں پڑھیں گے کہ لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی منصوب ہوتا ہے. بعض صورتوں میں منصوب ہے، اور بعض صورتوں میں وہ منصوب کے علاوہ مبنی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے.
اور وہ بھی وہ صورتیں کم ہیں جن میں وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے اسے منصوب کی قید سے مقید کر دیا۔ تو گویا کہ کہہ رہے ہیں الاسم المنصوب بلا التی لنفی الجنس، لائے نفی جنس کا اسم منصوب، اور ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر۔ تو یہ کل 12 اسماء ہیں جو منصوب ہوتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ آپ پہلے 5 مفعولات جو ہیں ان کو یاد رکھیں، پھر 3 چیزیں حال، تمییز اور مستثنی، پھر 4 چیزیں ہیں جو پیچھے آپ نے مرفوعات میں پڑھی ہیں انہی کا برعکس ہے، وہاں انا اور اس کے اخوات کی خبر تھی، یہاں انا اس کے اخوات کا اسم ہے، وہاں کانا اور اس کے اخوات کا اسم تھا، یہاں کانا اس کے اخوات کی خبر ہے، وہاں لا نفی جنس کی خبر تھی، یہاں لا نفی جنس کا اسم منصوب ہے، وہاں ما ولا مشابہ لیسا کا اسم تھا، یہاں ما ولا مشابہ لیسا کی خبر ہے۔ تو اسے اگر ذہن میں بٹھا لیا جائے تو بہت آسانی سے یاد رہے گا۔ فصل، اب یہاں سے فصل در فصل ہر ایک کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں مفعول مطلق۔ فصل المفعول المطلق، یہ فصل ہے مفعول مطلق کے بیان میں۔ دیکھیے المفعول کا معنی ہوتا ہے جو کیا جائے، تو جسے مفعول مطلق اصطلاح میں کہتے ہیں وہ مصدر ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے، اور کام ہی ہے جسے کیا جاتا ہے، اور یہ مفعول یعنی یہ کام ہے جو کسی قید سے یعنی با یا فی یا لام یا مع وغیرہ سے مقید نہیں ہے، اس لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے ضمناً ذکر کیا تھا کہ مفعولات ہی اصل منصوبات ہیں، منصوبات میں اصل مفعولات ہی ہیں، اسی لیے مصنف نے مفعولات کی بحث کو دیگر مباحث پر، دیگر چیزوں پر مقدم کیا، اور ان میں بھی مفعول مطلق کو سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مطلق ہے، بقیہ مقید ہے، بقیہ میں قید لگی ہوئی ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ تو یہ فصل ہے مفعول مطلق کے بیان میں۔ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ۔ مفعول مطلق ایسا مصدر ہے جو اپنے سے پہلے مذکور فعل کے معنی میں ہو، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل، ہاں یہاں فعل کی جگہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ فعل کی جگہ شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل فعل ہی ہے، شبہ فعل اسی سے مشابہت رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی عامل ہوتا ہے، لہذا اصل کو ذکر کر دیتے ہیں اور فرع کو اسی کے تابع کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فعل یا شبہ فعل کے بعد کوئی مصدر آئے اور وہ مصدر اسی فعل کے معنی میں ہو، اسی فعل یا شبہ فعل کے معنی میں ہونے کی 2 صورت ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسی کے لفظ سے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کا مصدر ہو، اسی فعل کا، تو بھی اسی کے معنی میں ہوگا، یا یہ ہے کہ لفظ اور ہے مگر معنی وہی دیتا، جیسے کہ ایک ہی معنی کے لیے کئی مصادر ہیں، قعود معنی بھی بیٹھنا اور جلوس معنی بھی بیٹھنا، قیام معنی بھی کھڑا ہونا، وقوف معنی بھی کھڑا ہونا، تو اگر جلوس اور قعود میں سے ایک کو فعل بنایا جائے اور دوسرے کو مصدر بنایا جائے اور کہا جائے جلست قعوداً یا قعدت جلوساً، تو اب یہ جلوساً جو آ رہا ہے یہ مفعول مطلق ہوگا، کیونکہ یہ مصدر ہے اور اپنے سے پہلے مذکور فعل کے معنی میں ہے۔ تو کہتے ہیں مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو اپنے سے پہلے مذکور فعل کے معنی میں ہو، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ایسا مصدر ہے جو اس فعل کے معنی میں ہو جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہو۔ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ كَضَرَبْتُ ضَرْبًا أو لبيان النوع نحو جلست جلسة القاری أو لبيان العدد كجلست جلسة أو جلستين أو جلسات۔ ہاں اب یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصدر لایا جا رہا ہے جو فعل مذکور کا ہی معنی دے رہا ہے، تو فعل کا معنی تو ہمیں اس کام کا معنی، مصدر والا جو معنی ہے وہ تو ہمیں فعل سے مل چکا، حاصل ہو چکا، تو یہ مصدر کس لیے ذکر کیا جاتا ہے، مصدر کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ مفعول مطلق کیوں لایا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، اور یہ مصدر، یہ مفعول مطلق
تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، کا ضربت ضربا، یعنی کبھی اس مفعول مطلق کے ذکر سے مقصود تاکید ہوتی ہے، کلام میں زور پیدا کرنا، جیسے ضربت ضربا کا مطلب یہ ہوا کہ ضربت، اسی بات کو گویا دو بار کہا جا رہا ہے، ضربت ضربا، میں نے مارا مارنا۔ تو یہاں پر ضربا جو مصدر لایا گیا یہ تاکید کے لیے۔ قرآن مجید میں آیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یا آیت درود میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پر تسلیماً یہ سلموا فعل کا مفعول مطلق ہے، اور یہاں مقصود کیا ہے؟ تاکید۔ وَيُذْكَرُ لِلتَّاکید، اور تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ضربت ضربا او لبیان النوع، یا فعل کی قسم بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، کس طرح فعل کو انجام دیا۔ تو کبھی نوعیت بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق لایا جاتا ہے، نحو جلست جلسۃ القاری، یہ بہت مشہور مثال ہے، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ تو جب کبھی جو فعل ذکر کیا گیا اس فعل کی نوعیت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی مفعول مطلق لایا جاتا ہے، لیکن جب بیان نوع کے لیے مفعول مطلق لایا جائے گا تو یا تو وہ موصوف صفت کے طور پر لایا جائے گا یا ترکیب اضافی کے ساتھ۔ تو ترکیب اضافی کی مثال یہ ہوگی جلست جلسۃ القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ ایسے ہی مشیت مشیۃ اللیث، لیث کا معنی شیر، میں شیر کی چال چلا۔ تو اب میری چال کیسی تھی اس کی قسم بیان کر دی گئی، مشیۃ اللیث، شیر کی چال کی طرح میں چلا۔ اور کبھی کیا ہے ترکیب توصیفی کے طور پر لاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جم کا معنی ہوتا ہے کثیر، زیادہ، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو یہاں محبت کی نوعیت بیان کی گئی کہ یہ شدید ہے۔ ہاں یاد رہے کہ بیان نوع کے لیے جب مصدر فعلتن کے وزن پر آئے تو یہ فعلہ فا کے کسرہ کے ساتھ ہوگا، نہ کہ فا کے فتحہ یا ضمہ کے ساتھ۔ بیان نوع کے لیے مصدر کو فا کے کسرہ کے ساتھ لایا جاتا ہے، اسی لیے جلسۃ القاری یا مشیت مشیۃ اللیث وغیرہ۔ او لبیان العدد، یا مفعول مطلق عدد اور تعداد بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، کا جلست جلستن او جلستین او جلساتن، کا جلست جلستن، جیسے کہ میں ایک نشست بیٹھا، ایک بار بیٹھا، تو جلستن آئے مرتن واحدہ، اور او جلستین یا میں دو بار بیٹھا، او جلساتن یا متعدد بار بیٹھا۔ اب اس میں آپ کوئی بھی عدد ذکر کر سکتے ہیں، ثلاثہ جلسات، اربعہ جلسات وغیرہ۔ تو یہاں پر ہاں یہ بھی یاد رہے کہ مرت اور تعداد بیان کرنے کے لیے جب مصدر لایا جاتا ہے تو یہ فعلتن کے وزن پر لایا جاتا ہے، فا کی فتحہ کے ساتھ۔ تو مفعول مطلق کی تعریف اور اس کے اغراض کا بیان ہو گیا۔ اب آگے کچھ فوائد بیان کر رہے ہیں۔ بمعنی فعل مذکور قبلہ کے ضمن میں ہم نے بتایا تھا کہ مصدر کبھی فعل مذکور کے لفظ سے ہوگا اور کبھی اس کے علاوہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہی فائدہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی مفعول مطلق فعل مذکور کے لفظ کے علاوہ سے آتا ہے، یعنی فعل مذکور جو لفظ چاہتا ہے اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ مصدر نہ لا کر کے اسی کے معنی میں مصدر جو دوسرا ہے وہ استعمال کر دیا جاتا ہے، نحو قعدت جلوسا۔ تو دیکھیں قعدہ اور جلسہ کا معنی ایک ہوتا ہے، تو قعدت کے بعد جلوسن لانا یہ مفعول مطلق، جلوسن یہاں پر مفعول مطلق ہے مگر من غیر لفظ۔ ایسے قرآن مجید میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بھلائی خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزمائیں گے۔
آزمانا، تو فتنتن کا معنی بھی آزمانا اور نبلو کا معنی بھی آزمانا، تو فتنتن یہاں پر نبلو فعل کا مفعول مطلق۔ وَأَنبَتَ نَبَاتًا، قرآن مجید میں بھی آیا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، تو انبتا فعل باب افعال سے ہے، اس کا جو اصل مصدر آتا ہے وہ انبات آنا چاہیے، مگر قرآن مجید میں یہاں مادہ تو وہی ہے مگر اسی فعل کا مصدر نہیں لایا گیا، اس فعل کا مصدر تو انبات آتا ہے مگر یہاں نبات لایا گیا۔ ایسے ہی سورہ مزمل میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو تبتل باب تفاعل سے ہے، اس کا مصدر تبتلن آنا چاہیے مگر تبتیلا لایا گیا ہے قرآن مجید میں، تو یہ بھی مفعول مطلق ہوا، مصدر ہوا من غیر لفظه۔ وقد يحذف فعله لقيام قرینۃ، اب یہاں سے ایک حکم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی مفعول مطلق کا عامل جو فعل ہوتا ہے اس فعل کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کوئی قرینہ پایا جائے، اور پھر اس حذف کی دو صورتیں، کبھی یہ حذف جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن ہوتا ہے۔ وقد يحذف فعله لقيام قرینۃ جوازا، اور کبھی مفعول مطلق کا فعل قرینہ پائے جانے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے جوازی طور پر، كقولك للقادم خیر مقدم، جیسے کہ تمہارا آنے والے سے کہنا، کوئی مہمان آیا تو اس مہمان سے آپ کا کہنا خیر مقدم، فارسی میں کہتے ہیں خوش آمدید، تو خیر مقدم یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب، تو خیر مقدم کیسے مفعول مطلق ہے اور اس کا کون سا عامل، کون سا فعل اس کا حذف کیا گیا ہے، آگے تفسیر سے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اے قدمت قدوما خیر مقدم، گویا کہ آپ آنے والے سے کہہ رہے ہیں قدمت قدوما خیر مقدم۔ اس تفسیر سے صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خیر مقدم یہ قدمتا فعل سے مفعول مطلق، اس کا عامل قدمتا فعل، مگر یہ بالذات اور ڈائریکٹ مفعول مطلق نہیں ہے، کیونکہ قدمتا فعل کا مصدر خیر نہیں ہے، خیر تو ایک وصف ہے، صفت ہے، مصدر ہے ہی نہیں، دوسری یہ کہ قدمتا کے معنی میں نہیں ہے، تو یہ بالذات مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ بالواسطہ مفعول مطلق ہے۔ بالواسطہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں صفت ہے اور اس کا موصوف ہے قدومن، تو یہ قدومن اصل میں مفعول مطلق ہے لیکن اس کو حذف کر دیا گیا، اور خیر مقدم جو قدومن کی صفت تھا اسی کو مفعول مطلق کی جگہ رکھ دیا گیا، اسی کو بولا گیا۔ تو اے قدمت قدومن خیر مقدم، تو یہاں پر خیر مقدم قدومن کی صفت ہے، مضاف الیہ سے مل کر قدومن کی صفت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں قدومن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، قدمت خیر مقدم، کیونکہ تو یہ خیر مقدم مفعول مطلق ہو جائے گا بالذات قدمتا سے، اور اس کے اندر معنی مصدری موجود ہے، کیونکہ مقدم جو ہے یہ مصدر ہے جس کا معنی ہی قدوم ہے، آنا، تو خیر مقدم یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے، یعنی خیر مقدم کا معنی ہے بہتر آنا، تو قدمت خیر مقدم تم آئے بہتر آنا، تو اب اس لحاظ سے خیر مقدم میں معنی مصدری موجود ہے، اس لحاظ سے اس کا ڈائریکٹ مفعول مطلق ہونا بھی درست ہے، اور اس میں کم حذف بھی ماننا پڑے گا، قدومن کو محذوف ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَوُجُوبًا سَمَاعًا، اور کبھی اس کے فعل کو وجوبی اور سماعی طور پر، سماعاً وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ وجوبی طور پر حذف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے عامل کو حذف کر کے ہی اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے عامل کو ذکر نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے کوئی قیاس اور ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ صرف عرب سے سنا گیا ہے۔ عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب بھی استعمال کرتے ہیں اس کے عامل کو حذف کر کے ہی استعمال کرتے ہیں۔ وَوُجُوبًا سَمَاعًا، یہ وجوباً کا تو جوازن پر ہوگا، اور یہ جوازن قد یحذف فعلہ سے منصوب ہے حذفاً جائزاً کے معنی میں مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر، اور کبھی اس کا فعل جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے اور کبھی وجوباً سماعی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ نحو سقیاً و شکراً و حمداً و راعیا،
جیسے کہ یہ چند دعائیہ اور شکرانے کے کلمات ہیں۔ سقین، عرب کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں سقین، شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں شکرن، حمدن، حمد اور ثنا کرتے ہوئے راعین، یہ بھی دعا کا کلمہ ہے۔ اور اس کے برعکس کبھی بد دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، تبن، سحقن، بعدن، یہ سب بھی مفعول مطلق کے طور پر آتے ہیں، اور یہ دعائے شر کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ۔ سحقن اور بعدن دونوں کا معنی ہلاکت اور بربادی۔ ہاں، تو سقین کا معنی ہوتا ہے سیرابی ہو، شکرن کا معنی شکریہ، حمدن معنی تعریف ہو، راعین معنی حفاظت ہو، رعا یا رعا سے یہ مصدر ہے۔ اب یہاں عامل جو محذوف ہے وجوبی طور پر، وہ ظاہر کیا جائے تو کیا ہوگا اس کو ذکر کریں۔ اے سقاک اللہ سقین، یعنی اللہ تمہیں سیراب کرے، تو یہاں پر سقا فعل حذف کر دیا گیا، سقاک اللہ پورے جملے کو حذف کر دیا گیا اور سقین صرف بولا جاتا ہے۔ وَشَكَرْتُكَ شُكْرًا، شکرن میں شکرتک فعل محذوف ہوگا، شکرن مفعول مطلق۔ وَحَمِدْتُكَ حَمْدًا، تو حمدتک فعل یہ حذف کر دیا گیا۔ وَرَعَاكَ اللَّهُ رَعْيًا، تو رعا فعل جو عامل تھا اسے حذف کر دیا گیا، اور یہ وجوبی طور پر حذف پایا جاتا ہے۔ وَرَعَاكَ اللَّهُ رَعْيًا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں تک یہ مفعول مطلق کا بیان مکمل ہو گیا۔